جی ارشاد مسعود بھائی. عرض کیا ہے جی جی یہ قطع ہے، بہرحال اسی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں سے جڑ ہی جائے گا. شاعری ایک طرف، داد و دہش ایک طرف. شاعری ایک طرف، شاعری ایک طرف، داد و دہش ایک طرف، نفس مضمون ہے پوشیدہ سطر ہونے تک. نفس مضمون ہے پوشیدہ سطر ہونے تک، شمع کو زوم ہے اخلاص نظر پر اپنے. شمع کو زوم ہے اخلاص نظر پر اپنے، رقص پروانہ ہے محفل کے دیگر ہونے تک. محفل کے دیگر ہونے تک. اچھا ہے، دیگر ہونے. رقص پروانہ ہے محفل کے دیگر ہونے تک. اور یہ آخری حصہ پہلے پڑھ دیا اور باقی حسرت وصل ہے قطرے کے گوہر ہونے تک. حسرت وصل، حسرت وصل ہے قطرے کے گوہر ہونے تک، عکس مہتاب ہے دریا سے گزر ہونے تک. ندرت قطرہ ہے وہ لال بنے یا موتی. ندرت قطرہ ہے وہ لال بنے یا موتی، ابر نیسا نہیں مشروط گوہر ہونے تک. ابر نیسا نہیں مشروط، ابر نیسا نہیں مشروط گوہر ہونے تک. اور شعر عرض کیا ہے کہ شمع جلتی ہے کہ پروانہ ابھی زندہ ہے. شمع جلتی ہے کہ پروانہ ابھی زندہ ہے، اور رقص زنجیر ہے مقتل میں نہر ہونے تک. رقص زنجیر ہے مقتل میں نہر ہونے تک، خاک پروانہ ہے مرہون شمع سوزی عشق. رقص خاک پروانہ ہے مرہون شمع سوزی عشق، اور سجدہ مشروط ہے آدم کے بشر ہونے تک. سجدہ مشروط ہے آدم کے بشر ہونے تک. خاک پروانہ ہے مرہون شمع سوزی عشق، اور سجدہ مشروط ہے آدم کے بشر ہونے تک. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. شکریہ. جی جو پہلے پڑھنا تھا بعد میں بات کا پہلے، تو کہتے ہیں کہ صاحب زیست کیا ہے میرا ہنگام ہستی کیا ہے. زیست کیا ہے میرا ہنگام ہستی کیا ہے، گرمی عشق ہے بس خون جگر ہونے تک. گرمی عشق ہے بس خون جگر ہونے تک. ارے آج ہم کر کے اٹھیں گے غم ہستی کا علاج. آج ہم کر کے اٹھیں گے غم ہستی کا علاج، شمع رہتی ہے کہ پروانہ سحر ہونے تک. شمع رہتی ہے کہ پروانہ سحر ہونے تک. آج ہم کر کے اٹھیں گے غم ہستی کا علاج، شمع رہتی ہے کہ پروانہ سحر ہونے تک. ارے آج کھل جائے گا مفہوم فنا اور بقا. آج کھل جائے گا، آج کھل جائے گا مفہوم فنا اور بقا. کون مسرور ہے منظور نظر ہونے تک. کون مسرور ہے. اچھا ہے، کون مسرور ہے. آج کھل جائے گا مفہوم فنا اور بقا، کون مسرور ہے منظور نظر ہونے تک. یہ معاف کیجیے گا میں خود کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ شرمندگی کا اظہار کروں یا کچھ اور کروں. بہرحال قصہ مختصر جو ہے وہ یہی ہے. جی جی تو آپ کا ہی ہے نا، وہ تھوڑا زیادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. چشمہ آپ کا وہی ہے. وہ دوسری سے جی جی یہ بھی ایک کہانی تھی، ایسی لکھا کہیں تھا اگلا پچھلا والی بات. جی جی. کتنی گیرائی ہے الفاظ و معانی میں میرے. کتنی گیرائی ہے الفاظ و معانی میں میرے، نفس مضمون سے حرفوں کا خدا لگتا ہے. گہرائی کیا، ہم کو تو گہرائی لگ رہی. گہرائی کا مطلب بھی وہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ گہرائی میں اتر نہیں پائی. کتنی گہرائی ہے الفاظ و معانی میں میرے، نفس مضمون ہے حرفوں کا خدا لگتا ہے. ارے بند کرتا ہوں میں کوزے میں سمندر ایسے. بند کرتا ہوں میں کوزے میں سمندر ایسے، بحر ظلمات تو ہاتھوں میں قدا لگتا ہے. بحر ظلمات تو ہاتھوں میں قدا لگتا ہے. اور کتنی گہرائی ہے الفاظ و معانی میں میرے. اس کے بعد ایک اپنی بند کے حوالے سے ایک شعر لکھا تھا، لیکن بہرحال اب تو سنائی دیتا ہوں. بہرحال تقدیر سے ادب حد ادب ہے مجھے ملحوظ. تقدیر سے ادب حد ادب
ہے مجھے ملحوظ، اس واسطے ہے زور بیانی میری محفوظ۔ تقدیس ادب حد ادب ہے مجھے ملحوظ، اس واسطے ہے زور بیانی میری محفوظ۔ اور شعر ہے کہ تقریز ادب ہو گئی مسرور سزاوار، تقریز ادب ہو گئی مسرور سزاوار، ہیں کر دیے رشات قلم اس لیے ملفوظ۔ اس کے بعد جناب علی باقی تو کوئی ایسے ہی پڑھتے کی نہیں ہوتی تھی میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے فی الحال۔ بہت بہت شکریہ۔ میں پڑھنا چاہ رہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اور وہ ہے کہیں پڑھا ہوا پتہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے جوتے پہن کر نماز پڑھا دی عید کی۔ اب زبانی تھی یاد نہیں پڑھا پائے، تو اس کا مطلب یہ تھا وہ آپ کی قدر اپنی طرح افضال بھائی نے 11 بجے کہا تھا انہوں نے جانا ہے، بس وہ میں تو میں چاہوں گا اس کو مہمان سے آپ کو بلا کے نا، تو وہ یہ تھا صاحب کہ میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں۔ تو اسی حوالے سے وہ ہے کہ تیرا جواب تو جوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، بہت اچھا۔ مسعود ریلوی صاحب کے بعد اب ہم مشاعرے کے اختتامی بحث کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں، اور ہم سے مزید درخواست کریں گے کہ وہ جتنا ٹائم ہمارے پاس دے سکتے ہیں۔ میں اب تو انشاءاللہ محفل تقریباً آئی گئی ہے، وہ تو اب مہمان خصوصی میں مزاحیہ کہتا ہوں، میں عشقیہ کہتا ہوں، موقع تو نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کہیں، ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب ہماری اتنی پسندیدہ شخصیت ہے کہ میرے خیال میں اگر یہ شاعر نہ بھی ہوتے تب بھی وہ ان کی جگہ یہی ہوتی۔ صحیح بات۔ تو اب میں ان کے حوالے کرتا ہوں مائک جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب۔ ماشاءاللہ 2 کتابیں ان کی آ چکی ہیں، تیسری بالکل جی بالکل، ایک تو نافیہ ذکر عبادت۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 2 کتابیں ہماری نکلیں۔ ایک ہے بکھرے بکھرے خیالات، جس میں قطعات و نظم ہے، اور دوسرا جو میرا عنوان ہے رویداد زندگی، وہ غزلوں کا مجموعہ۔ انشاءاللہ دیکھیں، ٹائٹ ہو گیا ہے۔ بہرحال میں تیار ہو کے نہیں آیا، میں خالی سننے آیا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو پہلے چونکہ ایک دوسری محفل ہے، غزلوں کی نہیں ہے، تو بچپن میں نے اکبر الہ آبادی کا ایک چھوٹی سی نظم تھی، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں ہے اس کے بعد صحیح، اسپیکر کو تھوڑا سا قریب سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاز۔ سناؤں تم کو میں لطیفہ، فرضی لطیفہ کیا ہے جس کو میں نے زور کہا مجنوں سی یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، اور بن جاؤں بلا دقت تیری ساس۔ بلا دقت تیری ساس، تو بن جاؤں بلا دقت تیری ساس۔ کہا مجنوں نے یہ کیسی سنائی، کہاں عاشق کہاں کالج کی بکواس۔ بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس۔ اور آخر میں ہے اگر ٹھہری یہ شرط وصل لیلا، اگر ٹھہری یہ شرط وصل لیلا تو استعفیٰ میرا باحسد۔ تو یہ اس محفل کے انداز میں یہ قطعات کا سلسلہ ہے۔ کچھ تو میرے عقیدے کے ہیں تو اس کو تو نہیں، لیکن جو جنرل ہے، چاروں طرف کیسی فضا کچھ نہ پوچھئے، چاروں طرف ہے کیسی فضا
کچھ نہ پوچھئے، سانسوں میں ہے گھٹن کی ہوا، کچھ نہ پوچھئے، کچھ نہ پوچھئے، وائز نے زندگی کو مرکب بنا دیا، وائز نے زندگی کو مرکب بنا دیا، اچھے عمل ہیں وجہ سزا، کچھ نہ پوچھئے، کچھ نہ پوچھئے، اور دین خدا کی کیا ہے بنا، کچھ نہ پوچھئے، انسانیت کی کیا ہے بقا، کچھ نہ پوچھئے، مذہب ہے صرف خدمت انسانیت کا نام، نیکی بدی سزا و جزا، پوچھئے، مذہب ہے صرف خدمت انسانیت کا نام، نیکی بدی سزا و جزا، کچھ نہ پوچھئے، اور بدلی ہوئی ہے رنگ فضا، کچھ نہ پوچھئے، چھائی ہوئی ہے کالی گھٹا، کچھ نہ پوچھئے، سیاد آ گیا ہے خدا خیر ہی کرے، سہنے قفس سے آئی صدا، بہت اچھا ہے، ہم سبھی زندگی سے ڈرتے ہیں، ہم سبھی زندگی سے ڈرتے ہیں، جیتے ہیں کیسے کیسے مرتے ہیں، صبح امید شام رنج کے ساتھ، وقت کے پیرہن بدلتے ہیں، اچھا مصرع ہے، مصرع ثانی، ایک چھوٹی سی غزل، جی جی ارشاد، شہیدی صاحب، میرے زندگی کے فسانے بہت ہیں، میری زندگی کے فسانے بہت ہیں، میرے زندگی کے فسانے بہت ہیں، بہت غم رسیدہ سہانے بہت ہیں، بہت غم رسیدہ، میرے زندگی کے فسانے بہت ہیں، بہت غم رسیدہ سہانے بہت ہیں، غم زندگی میں ہے پنہا مسرت، غم زندگی میں ہے پنہا مسرت، وگرنہ خوشی کے بہانے بہت ہیں، غم زندگی میں ہے پنہا مسرت، وگرنہ خوشی کے بہانے بہت ہیں، اگر ان کے در سے ملی نا امیدی، اگر ان کے در سے ملی نا امیدی، انہیں کیا بتائیں ٹھکانے بہت ہیں، بہت اچھا، اگر ان کے در سے ملی نا امیدی، انہیں کیا بتائیں ٹھکانے بہت ہیں، اور چلا جاؤں گا میں کہیں دور چل کر، چلا جاؤں گا میں کہیں دور چل کر، میرے دوست اب بھی پرانے بہت ہیں، چلا جاؤں گا میں کہیں دور چل کر، میرے دوست اب بھی پرانے بہت ہیں، ظفر تم ترنم میں پڑھنا بھی سیکھو، ظفر تم ترنم میں پڑھنا بھی سیکھو، گلوکار کم میں ترانے بہت ہیں، ظفر تم، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنے آپ کو نہیں بخشا، ظفر تم ترنم میں پڑھنا بھی سیکھو، گلوکار کم ہے ترانے بہت ہیں، وہ کہا کہ وہ مسجد سے جوتے چرانے بہت ہیں، وہ کام آپ کے لیے چھوڑ وسر تم ترنم سے پڑھنا بھی سیکھو۔ لیجیے جناب، اب وقت آیا چاہتا ہے کہ میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر افضال فردوس صاحب سے، آج کا کلام ان کا صدارتی کلام بھی ہوگا، تو میں ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کی وجہ سے مطلب نام ہوتا ہے، جو پہچان بنتے ہیں اپنے سوسائٹی کی، اپنے ملک کی، اپنے عوام کی، تو ڈاکٹر افضال صاحب ان لوگوں میں سے ہیں
اور آج یہاں تشریف فرما ہے، تو مطلب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف میں نے کیا بیان کرنا ہے. میرا تعارف یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے ایک ایسے مشاعرے کی نظامت کی جس کی صدارت جناب ڈاکٹر افطار فردوس کے ساتھ ہوئی. یہ نصیب اللہ اکبر لوٹے کی جائے. بہت اچھا، بہت شکریہ. جی جی بیٹا ڈسٹربنس نہیں ہو. اچھا جی افضال بھائی سب ہمارا گوش ہے بالکل آپ کے لیے. میں خوش ہوں یہاں پر آ کر. مجھے اندازہ تھا جو ہوا ہے اس کا اندازہ تھا کیونکہ اس شہر میں 30 برس سے رہتا ہوں. جی جی لیکن میرے لیے کمٹمنٹ بہت ضروری چیز ہے. بڑی نوازش. تو میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی اور میں یہاں ہوں. شعر سنیے کہ دل جوئی کسی طور بھی ہونے نہیں دیتا. دل جوئی کسی طور بھی ہونے نہیں دیتا. پندار وہ بے مہر کہ رونے نہیں دیتا. بہت اچھا بہت اچھا. دل جوئی کسی طور بھی ہونے نہیں دیتا. پندار وہ بے مہر کہ رونے نہیں دیتا. ایک یاد کے دوزخ میں سلگتی ہے میری جان. ایک کرب مسلسل ہے کہ سونے نہیں دیتا. ایک یاد کے دوزخ میں سلگتی ہے میری جان. ایک کرب مسلسل ہے کہ سونے نہیں دیتا. بہت اچھا بہت اچھا. ایک کرب مسلسل ہے کہ سونے نہیں دیتا. جس کو کبھی کسی سے عداوت نہیں ہوئی. جس کو کبھی کسی سے عداوت نہیں ہوئی پوری طرح سے اس کو محبت نہیں ہوئی. بہت اچھا ہے. جس کو کبھی کسی سے عداوت نہیں ہوئی پوری طرح سے اس کو محبت نہیں ہوئی. بہت ہی اعلیٰ. بے چین تو بہت تھی رعایا